الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد یہ بند کر حالات حاضرہ میں خاص کر نظر تھی فلسطین کے معاملے کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ آخری ایک مہینے کے اندر جو کچھ وہاں پر ہوا اس سے ساری دنیا کی نظریں فلسطین کے اوپر گئی ہوئی ہیں۔ جو لوگ انوالو نہیں بھی تھے وہ بھی انوالو ہو گئے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ برسوں سے اس مسئلے کے اوپر توجہ دیے ہوئے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے اہم ہے کہ وہ دیکھے کہ فلسطین کا معاملہ کہاں پہنچا، بیت المقدس کا معاملہ کہاں پہنچا، انسانوں کا خون بہا ہے۔ بالآخر 250 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں، اس میں 60 سے زیادہ بچے تھے اور دسیوں خواتین اس کے اندر دنیا سے گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان سب کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو مسلمانوں کے امور کے بارے میں نہ سوچے اپنی زندگی گزارتے رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر جہاں کہیں بھی مسلمان پکارے کہ بھئی میری مدد کو آؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ جاؤ تم ان کی مدد کو، اس کا مطلب ہے تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کئی اعتبار ہیں، قبلہ اول کا معاملہ ہے، مسلمان کی عزت کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان ایک نظر اس کے اوپر رکھے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے ملک کے اندر اپنے حالات میں دست و گریباں جس کو کہتے ہیں، پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں پہ تشیع کے لیے چیلنجز کم نہیں ہیں، مسلمان کے لیے چیلنجز کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے مسلمانوں سے غافل ہونا یہ بھی دین نے قبول نہیں کیا۔ تو اس خاطر ایک نظر اس معاملے کے اوپر کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے اور اس میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی۔ واقعاً اس بات کو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ خدا متعال کی بڑی توفیق ہے کہ انسان غافلوں میں سے نہ ہو، انسان بے خبر لوگوں میں سے نہ ہو، انسان ان میں سے نہ ہو جو اپنی زندگی کو شہوتوں کے اوپر گزار دیتے ہیں۔ خدا نے اس کو حیوانی زندگی تعبیر کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ایک زندگی ہو جس میں انسان ذمہ دار ہو، اپنے ہدف کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس ہدف کو طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں انتہائی شکر خدا کا۔ یہ جو ایام جس میں اور آپ ہیں، یہ سمجھ لیجیے 40-50 سال، یہ 100 سال جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ تاریخ کے منفرد ایام کہلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ زمانے کا کام یہ ہے کہ یہ سیال ہے، یہ بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ جو مثال کے طور پر سن 1900 کے شروع میں تھے، اب ان میں سے شاید ہی کوئی باقی رہا ہوگا، سب ختم ہو گئے۔ تو ہمارے نزدیک 1900 ہسٹری ہے، اور مثلاً جب میں اپنی ایج کو دیکھتا ہوں اور مثال کے طور پر 70s کو سوچتا ہوں تو 70s میرے لیے اتنا کوئی ہسٹری نہیں ہے، لیکن اگر میں کسی بچے کے سامنے کہوں، جوان کے سامنے کہوں 70s، تو وہ ایسے ہی سوچے گا جیسے میں فرسٹ ورلڈ وار کو سوچتا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار ہسٹری ہے۔ یہ زمانے کی نیچر ہے، یہ گزرتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی آگے جا کر اس زمانے کو پیچھے دیکھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی خاص بات کیا تھی۔ مثال کے طور پر جو لوگ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 1860 میرے نزدیک بہت برا سال تھا۔ 1860 بہت برا وقت تھا، سال نہیں بلکہ وقت برا تھا۔ پوری دنیا کے اوپر استعمار کا قبضہ قطعی ہو گیا تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی 1860 میں جوان تھا تو
تو واقعاً سخت تھا کہ اس نے اپنی امید کو کیسے باقی رکھا ہوگا. بہت سخت غلامی کا ٹائم تھا اور آزادی کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا. برطانیہ کی سلطنت اپنے عروج کے اوپر تھی. لیکن ہم لوگ اچھے وقت میں ہیں، ہم لوگ واقعاً اچھے وقت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو اپنے سے بہت زیادہ طاقتور نہیں دیکھ رہے، ہم دشمن کو اب کمزور دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 40 سال پہلے کو بھی سوچیں نا تو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے. یعنی بہت زیادہ اچھا مجھے یاد نہیں ہے جب کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا تھا 1978 کے اندر، لیکن انور السادات کے مرنے کا سین مجھے یاد ہے. ہم بچے تھے، ٹی وی تھا گھر میں، تو ہم انور السادات کی موت کا سین دیکھ رہے تھے. بے خبری کا یہ عالم تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ صحیح مرا یا غلط مرا. یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مصر کا ایک تھا فوجی حکمران تھا، وہ مارا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا جس نے مارا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا. تو اگر اب اس وقت بھی ہوتے 1978 میں، برا ٹائم تھا، برا وقت تھا. کیوں برا وقت تھا؟ اسرائیل کے ساتھ ایک مسلمان حکمران سازش کر رہا ہے اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور مصر فرنٹ لائن کے اوپر تھا اسرائیل کے خلاف. جمال عبد الناصر کے زمانے میں 60s میں فرنٹ لائن کنٹری تھا، سب سے طاقتور تھا مصر تمام عرب ممالک کے اندر اس وقت. اور مصر نے اٹھا کر اسرائیل کے ساتھ سازش کر لی اور یعنی ایک طریقہ بنا لیا. اس نے ایگریمنٹ کر لیا، نام نہاد کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ. کیمپ ڈیوڈ امریکہ کے صدر کی جو گرمیوں کی چھٹی گزارنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کیمپ ڈیوڈ کہتے ہیں. اور اس نام سے انہوں نے جگہ بھی اس طرح چنی کہ ڈیوڈ کے نام سے، حضرت داؤد کے نام سے ہوتا کہ اس کو ایک اچھا نام دے سکے. تو انہوں نے اپنے دانش میں بہت بڑا تیر مارا تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر میں 1978 کے اندر اس ایج میں ہوتا تو میں سوچتا معاملہ ختم ہو گیا، اب بیت المقدس کبھی آزاد نعوذ باللہ تعالی نہیں ہوگا، نہیں یہ سوچتا. 1979 افغانستان کے اوپر رشیا کا حملہ، وہ بھی اچھی کہانی نہیں تھی. سب کو نظر آ رہا تھا کہ رشیا یہاں نہیں رکے گا. تو مسلمانوں کے لیے 78-79 اچھا ٹائم نہیں تھا، بہت سخت تھا. اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگوں میں ہار رہے تھے، مسلمان حکمران بکھے چلے جا رہے تھے، مسلمان ریاستیں حکومتیں رشیا اور امریکہ کے ظلم کے نیچے بالکل ختم ہو چکی تھیں. اچانک دنیا میں انقلاب آ گیا. انقلاب نے ساری ایکویشن چینج کر دی تھرو ٹائم. اس 40-42 سال میں انقلاب نے جو بہت بڑا کام کیا انقلاب اسلامی نے، وہ یہ کہ ایکویشن چینج کر دیا. ہم لوگوں کو اس 78 کی ناامیدی، گرچہ ناامیدی غلط ہے لیکن ظاہری طور پہ آ گئی تھی، اس ناامیدی سے نکال کر آج کے زمانے کے ایک معنی میں اقتدار میں پہنچا دیا، طاقت میں پہنچا دیا. اور یہ جو جنگ ہوئی اس نے اس ایکویشن کو فائنل سیٹنگ دے دی. ہاں اب یہ ہو گیا. یہ بہت بڑی بات تھی یہ جو جنگ ہوئی. ابھی اس پہ عرض کروں گا. آپ کو یقیناً یاد ہوگا تقریباً 2015 میں رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا اسرائیل کے لیے کہ اب 25 سال میں آپ ہیں نہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران کو 25 سال پیچھے دھکیل دیا ایٹمی توانائی میں، 25 سال بعد آپ ہیں نہیں. تو آج کل ایک کارٹون واٹس ایپ کے اوپر چلا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نئے کمانڈر ہیں قاسم سلیمانی کی جگہ، وہ نیچے بیٹھے ہوئے رہبر ان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں اسماعیل کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا تھا 25 سال میں ختم کرنا ہے. تو پلٹ کے کہتے آپ نے 25 کہا تھا، میں تو 5 سمجھا تھا. واقعاً ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ تو ہے کارٹون ہے لیکن یہ کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ بھئی 25 سال بہت دور ہو گئی بات. پہلے تو ڈر لگ رہا تھا کہ 25 سال کا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اب میں آپ کو تقریباً سمجھ لیں اپنے اندر کنوکشن اگر میں ڈھونڈتا ہوں بھائی میں کس پوزیشن میں ہوں اس وقت، تو میں آپ کو 95% کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے 95% تک کم از کم یہ 25 سال نہیں چل سکتے، قطعاً نہیں چل سکتے. ان رہبر کی بات تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، اسپریچول ایشو ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے، بے پناہ تجربہ ہے. جتنی ہم لوگوں کی عمریں تعلیم میں گزری ہوں گی اس سے زیادہ ان کا لیڈر بننے کا تجربہ ہے. 8 سال صدارت اور اس کے بعد پھر اتنے سال رہبری. تو اس تجربے کے ساتھ اگر وہ کہہ رہے ہیں 25 سال نہیں ہیں ان کے پاس، تو ہم تو صرف اپنی آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ 25 سال چلے گی. نہیں چل سکتا اسرائیل 25 سال ان حالات کے اندر جن میں اس وقت ہے.
اور یہ جنگ نے بہت بڑا معرکہ کیا۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں جنگ اور یہ معرکہ ہے کیا، غزہ کی پٹی۔ ظاہر دو عنوان آپ کے پاس بار بار آ رہے ہوں گے، میں اس کو تھوڑا سا تیزی سے عرض کروں گا۔ ہمارے مولانا نقی ہاشمی ہیں، وہ ہسٹری بہت اچھی بولتے ہیں اسرائیل کی تاریخ کو، تو وہ انہوں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ میرے خیال میں اب کوئی ضرورت نہیں پیچھے جانے کی۔ تو اب جس کو ہسٹری چاہیے ہو، محترم نقی ہاشمی صاحب کے وہ دیکھ لے بیانات، انہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ تیار کی تھیں، یہ بات ہے میرے خیال میں کوئی 2005 کی، 2004-05۔ وہ پریزنٹیشنز بھی اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ سارے میپس وغیرہ یہ وہ ایگریمنٹ سب لکھے تھے کہ کیا کیا ہوئے تھے، لیکن ظاہر 2005 کے بعد سے اب 16 سال گزر گئے ہیں، اب تو بہت کچھ ہو گیا۔ تو میں ذرا سا بس ایک ہنٹ کروں گا اور آگے بڑھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع ظاہر ہے کہ وہ 1900 کچھ سے شروع ہوا تھا، جب ورلڈ جوئش فیڈریشن نے 1906 کے قریب یہ طے کیا تھا کہ ہمیں فلسطین کے اندر اپنی صہیونی ریاست بنانی ہے۔ کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجیے گا، صہیونیت میں اور یہودیت میں کیا فرق ہے۔ یہودیت ظاہر ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، اور اسلام نے اس دین کو رسمیت دی ہے، یعنی آفیشلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ ایک دین ہے، اہل کتاب ہیں، ان کے اپنے احکام ہیں۔ صہیونیت دین نہیں ہے، صہیونیت ایک موومنٹ ہے، پولیٹیکل موومنٹ، جس کے اثرات تو مل سکتے ہیں پیچھے، لیکن اس کی فارمیشن ابھی ہوئی ہے، یعنی 19 سینچری کے اینڈ میں 1850 کے بعد اس کی فارمیشن ہوئی ہے، اور اس کے کچھ آئیڈیولوگس تھے جو انہوں نے یہ سب بنایا تھا۔ صہیونیت میں اور یہودیت میں بہت فرق ہے۔ یہ جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر ادھر ادھر یہودیت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ ہمیں صہیونیت کو کہنا چاہیے تھا۔ یہودیت میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کلپس وغیرہ آپ نے شاید دیکھی ہوں گی، واشنگٹن کے اندر اسرائیل کے ایگریشن کے خلاف کل نہیں چند دن پہلے مظاہرہ ہوا، اس میں فرنٹ لائن کے اوپر وہ جوئش کھڑے تھے کہ جو صہیونیت کے خلاف ہیں، اور نیو یارک میں کافی تعداد میں ہیں وہ لوگ، اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہیں، فلسطین کے اندر ہیں وہ لوگ جو صہیونیت کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں فلسطینی جیت جائیں گے، فلسطینیوں کا حق ہے یہ زمین۔ تو دونوں میں فرق ہے بہرحال۔ اچھا، یہودیت کے اپنے مسائل ہیں، یہ نہیں کہ یہودیت میں مسائل نہیں ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اہل ایمان کے سب سے نزدیک تم نصارہ کو پاؤ گے اور سب سے دور اہل یہود کو پاؤ گے۔ تو یہودیت کے اپنے مسائل ہیں، لیکن صہیونیت کے مسائل یہودیت سے بہت آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں بدبختی اس معاملے کے اندر۔ تو صہیونیت شروع ہوئی اور انہوں نے مائیگریشنز کروائیں، لوگوں کو پیسہ دیا، یہاں پہ لوٹ مار کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، بڑے قتل و غارت مچائی۔ آج کے زمانے میں یہ اتنی قتل و غارت گری کر رہے ہیں، سوچو 100 سال پہلے جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور انگریز ان کے سرپرست بنے بیٹھے تھے، انہوں نے فلسطین میں کیا کیا کیا، اتنے قتل عام کیے ہیں کہ ابھی اگر اس کو منانے پر آ جائیں فلسطینی تو سال کا کوئی دن نہیں بچے گا، کبھی کسی گاؤں کے اندر، کبھی کسی قبیلے کے ساتھ، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو بہرحال انہوں نے مار مور کے وہاں پر اپنا پیسہ استعمال کیا۔ بڑے بڑے جو ان کے کالونلسٹ تھے جنہوں نے افریقہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ایشیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا پیسہ دیا اور یہودی آبادی کو وہاں پر بڑھایا، اور اس کے ذریعے سے یہ صہیونی ریاست بنانے کی کوشش کی انگریزوں کے ساتھ۔ آپ نے شاید وہ کلپ بھی دیکھا ہو جس میں بیلفور ایگریمنٹ کے اوپر ایک کلپ بنایا۔ تو انگریزوں نے کہا کہ چلو دے دیا، اور وہ بھی انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نئی بنی تھی، شاید کم وقت بنی اسی لیے ہو، کچھ پتہ نہیں اس کا بھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جیتنے والی قوموں کے درمیان، تو انہوں نے اقوام متحدہ بنائی تھی، وہ نئی بنی تھی، اور اس کے اندر یہ لا کر رکھ دیا کہ بھئی اسرائیل کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے سے افریقن کنٹریز تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو کیا کیا رشوتیں دے کر ادھر ادھر بٹھو کر اور ان کے ساتھ منوا لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا کرم ہے، پاکستان نے نو ووٹ دیا تھا، خدا کا کرم ہے۔ میں سوچتا ہوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس ٹائم پہ یس دے دیا ہوتا تو ہماری تو ناک انہوں نے کٹوا دینی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے اس ٹائم کے اوپر عقل مندی دکھائی، اس کو نو ووٹ دیا تھا، اور قائد اعظم کے بیانات بھی موجود ہیں۔ بہرحال اسرائیل بنا،
اقوام متحدہ کے اس جبر کے ذریعے سے. تو جو فلسطین کا حصہ تھا اس کا بڑا حصہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، فلسطینیوں کو چھوٹا سا حصہ دے دیا. جو ظلم تھا، آبادی میں ان کا تناسب تھا ہی نہیں. اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئی، بنتے ہی جنگ شروع ہوئی. پھر اس کے بعد 60s میں جنگیں ہوئیں، 70s میں جنگیں ہوئیں. اقوام متحدہ نے ایک نسبتاً اچھا کام یہ کیا کہ 67 کی جنگ کے بعد سرحدوں کو فریز کر دیا. 67 کی جو جنگ ہوئی وہ وحشتناک تھی، ہولناک جنگ تھی، جس کے اندر 4 عرب ممالک نے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کہتا ہے کہ حملہ کیا لیکن بہرحال الٹا ہی ہے. تو 4 عرب ممالک اسرائیل کے مقابلے میں آئے اور چاروں محاذوں کے اوپر شکست کھا گئے، چاروں محاذوں پہ شکست کھا گئے. اور اس میں جو اسرائیل کو اچیومنٹس ہوئیں وہ ان کے حساب سے ریمارکیبل تھی. تو مثال کے طور پر میں جلدی اگر عرض کروں تو مصر سے صحرائے سینا انہوں نے لے لیا، اور شام سے گولان کی پہاڑیاں لیں، اور اردن سے دریائے اردن کا مغربی کنارہ، اور فلسطینیوں سے سارا فلسطین وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اچھی بات یہ ہوئی کہ نسبتاً اچھی بات وہ یہ کہ اقوام متحدہ نے بہرحال اس پورے قبضے کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک خاص حصہ ہم نے فلسطینیوں کو دیا تھا، وہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اسرائیلیوں نے قبول نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ ہو گیا کہ اس زمانے سے لے کے اب تک اقوام متحدہ اس بات پہ اسٹینڈ کرتی ہے کہ 67 کی تقسیم کو نہیں چھیڑا جائے گا. وہ جو 67 کی تقسیم ہے اس میں بیت المقدس کا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، تو بیت المقدس کو 2 ٹکڑے کیا، مشرقی حصہ مسلمانوں کو دے دیا. یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اس مشرقی حصے میں سے خاندانوں کو نکال کر وہاں یہودیوں کو بسانے پہ شروع ہوئی ہے. وہ جو مشرقی حصہ تھا اس میں ایک محلہ تھا جرار نام کر کے، وہاں سے 14-15 خاندانوں کو انہوں نے باہر نکالا اسرائیلیوں نے. اور وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، اور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان 14 بندوں کو، فیملیز کو یہاں سے نکال دیا جائے اور وہاں پہ یہودی ٹھہرایا جائے. اب یہ جو کام تھا یہ دنیا میں کسی بھی قانون کے تحت نہیں مانا جا سکتا. مسلمان اور ہم یہ کہیں گے 1 انچ بھی ان کا نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے. اسی لیے بہت سارے یورپی ملکوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا. اور اس میں اس وقت پازیٹیو کنٹریز میں شاید سب سے آگے آئرلینڈ ہے، جس نے یہ حکم دیا اپنی پارلیمنٹ کے اندر، شاید اسرائیل کے سفیر کو بھی وہ نکال دیں گے. انہوں نے حکم دیا کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا یہ قبضہ کیا ہے، یہ قبضہ کیا. ابھی تک کسی نے اتنی صراحت کے ساتھ نہیں کہا تھا، آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے کہا. اچھا یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے کیوں کہا، چونکہ آئرلینڈ کو خود قبضے کا سامنا تھا انگریزوں کے. آج تک وہ انگریزوں سے چڑھتے ہیں. کبھی آپ آئرلینڈ اور آئرش لوگوں سے ملیں تو وہ انگریزوں کو پسند نہیں کرتے، چونکہ ان کے ملک پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. سب سے زیادہ اسٹانچ فالوور اس وقت سپورٹرز شاید یورپ کے اندر آئرلینڈ والے رہے بہرحال. تو وہ اس محلے سے جو لوگوں کو نکالا تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے ریزسٹ کیا. پہلے بھی کیا تھا، اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے. جب انہوں نے یہ ریزسٹ کرنا شروع کیا بڑی پٹائی ہوئی، بہت فوجی آئے، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کو دیکھتے ہوئے مشرقی حصے کے باقی فلسطینی بھی ساتھ دینے کھڑے ہو گئے کہ بھئی آج ان کو نکال رہے ہیں، کل ہمارے محلے کی باری ہے. تو انہوں نے ساتھ دیا. جب انہوں نے ساتھ دیا تو یہاں سے ایک کیس ٹریگر کر گیا اور یہ پورے فلسطین کے اندر بات پھیل گئی کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور اس میں وہ غزہ کی پٹی بھی انوالو ہو گئی. اب میں تھوڑا سا آتا ہوں غزہ کی پٹی ہے کیا. اسٹرپ کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے پٹی. تو یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی شاید آپ کے ذہن میں فلسطین کا نقشہ ہوگا، فلسطین کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اس طرح سے ایک وی، ریورس وی مثلا چل رہا ہوتا ہے، یوں آتا ہے پھر نیچے جا کے ایک اور وی بن جاتا ہے. صحیح. تو یہ جو غزہ کی پٹی ہے، اب مثال کے طور پر فلسطین کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. اس کے مغرب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا. تو یہ جو فلسطین ہے
اس کے مشرق میں اردن واقع ہوا ہے، اس کے مشرق میں اردن واقع ہوا ہے. مثلا یہ وی آیا تھا نیچے، پھر نیچے جا کے دوبارہ وی بنا تھا. تو یہ جو موٹی جگہ ہے بیچ کی جگہ، اس کے مشرق میں اردن واقع ہوا ہے. اس کے مغرب میں کیا ہے؟ اس کے مغرب میں ہے میڈیٹرینین اوشین، دریائے میڈیٹرانہ جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ ساحل ہے وہاں پر. غزہ کی پٹی کس سمت میں ہے؟ ساحل کی طرف، یعنی میڈیٹرینین اوشین کی طرف. تو غزہ کی پٹی اس لحاظ سے اچھی جگہ پر ہے کہ یہ ساحل سے اٹیچ ہے، لیکن اس ساحل کے اوپر قبضہ اسرائیلیوں کا ہے. تو وہاں سے وہ آنے جانے کسی کو نہیں دیتے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے، بہت عرصے پہلے، ٹرکی کی کچھ کشتیوں کا ایک گروپ گیا تھا فلوٹیلا، اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا اسرائیلیوں نے. 9 بندے شاید وہاں پہ مارے گئے تھے. تو وہ وہاں سے اس بلاکیڈ کو توڑنے کے لیے چلے تھے کہ ہم ساحل سے پہنچ جائیں گے غزہ کی پٹی پہ، لیکن وہاں اسرائیلی کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے منع کیا. انہوں نے بعد میں کشتیوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا. یہ ہو گیا غزہ کی پٹی. وہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ کیا ہے؟ فلسطین کے مشرق میں اردن ہے، اور فلسطین اور اردن کے درمیان میں ایک دریا ہے. ایک دریا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، دریا کے مشرق پہ اردن ہے، دریا کے مغرب میں فلسطین ہے. ٹھیک ہے، مشرق میں اردن اور مغرب میں فلسطین. اگر میں تشبیہ میں کہوں تو جیسے ہمارے پاکستان کے مشرق میں انڈیا آ رہا ہے اور وہاں پہ ایک صحرا ہے، صحیح ہے، تو اس صحرا کے مشرق میں انڈیا ہے، مغرب میں پاکستان آتا ہے. تو فلسطین اور اردن کے درمیان میں دریا ہے، اس دریا کے مشرق پہ اردن ہے، مغرب میں فلسطین ہے. اس کو کہتے ہیں مغربی کنارہ. مغربی کنارہ یعنی دریائے اردن کا مغربی کنارہ ویسٹ کی طرف آ رہا ہے. تو یہ جو مغربی کنارہ ہے یہ فلسطین کے کہاں پر ہے؟ مغرب میں ہے، مشرق میں ہے؟ مشرق میں ہے. یہ فلسطین کے مشرق میں ہے. تو اس کو مغربی کنارہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے، نہ کہ فلسطین کا. فلسطین کا مغربی کنارہ کون سا ہے؟ وہ غزہ کی پٹی ہے. تو یہ نام میں تھوڑا سا پرابلم ہے. آپ نقشے میں اس کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے. مجھے بھی نقشہ لانا چاہیے تھا، میں بھی وہ پرانے زمانے کا کام کر رہا ہوں، خود دیکھے بیٹھا ہوں. لیکن میں 2005-06 میں پریزنٹیشنز بناتا تھا، اس کو پروجیکٹر وغیرہ پہ دکھاتا تھا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں یہ کام بلا وجہ میں کر رہا ہوں، اس قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی ٹیکنالوجی لینے کی. تو میں دوبارہ واپس آ گیا کہ انہیں کے اوپر کہ چلو یار اپنا وقت برباد نہ کروں، واپس آ جاؤں. خیر اب تو لوگ بہت آگے چلے گئے ماشاءاللہ. تو درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب اسرائیل نے قبضہ کیا پورے فلسطین کے اوپر تو اقوام متحدہ نے تو نہیں مانا اسے. فلسطینیوں کا معاملہ بھی چلتا رہا، ٹوک 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 ٹوک، تھوڑی بہت مخالفت. پھر 73 میں جنگ ہو گئی. ابھی آپ نے چند دن پہلے وہ کلپ دیکھا جس میں ایک پاکستانی نے بظاہر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے شاید یہ بتایا ہے کہ 67 کی وار میں بھی اور 73 کی وار میں بھی ہمارے پائلٹس سیریا اور جارڈن کی طرف سے لڑنے گئے تھے، اور انہوں نے اسرائیلی طیارے بھی گرائے تھے، انہوں نے نام بھی لیے. انشاءاللہ اللہ قبول کرے. پاکستان کا ریکارڈ برا نہیں ہے اس معاملے میں. جرأت نہیں ہے کہ کہیں کہ ہم نے کیا ہے. اور یہ میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ. اس جنگ نے یہ جرأت فلسطینیوں کو دے دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایران نے اسلحہ دیا. یہ بہت بڑا کام ہوا. یہ آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا اتنی آسانی سے. اب پاکستان میں دیکھو طیارے بھی گرائے اور آج تک ہمت نہیں ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ ہم اسرائیل سے لڑے تھے. کیوں؟ یہ وہ مسئلہ ہے. یہ کویشچن چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب ہمیں تو کافی ٹائم لگ گیا، 50 سال لگ گئے. اب تک ہو جانی چاہیے تھی، لیکن باہر آ. تو 67 میں جنگ ہوئی، وہ عرب ہار گئے سارے، اور چاروں علاقے سب کچھ دے دیا اسرائیلیوں کو. پھر 73 میں ایک اور تھوڑی سی جنگ ہوئی، اس میں بھی بات نہیں بنی. سیریا سے ہوئی، گولان کی پہاڑیوں پر، جس کو گولان ہائٹس کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں جولان کی پہاڑیاں لکھتے ہیں. بہت انہوں نے زور لگایا کہ شام اس کو سرنڈر کر دے کہ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کی ہیں. بہت انہوں نے زور مارا. بشار الاسد کو اتار بھی اسی لیے رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانا. وہ البتہ مقاومت دوسری وجہ تھی، گولان کی پہاڑیاں ایک اور وجہ تھی. جب یہ سارا معاملہ ہوا، 73 کی جنگ بھی بہرحال معاملہ نہیں ہو پایا، تو فلسطینیوں میں بہرحال موومنٹ رہی، تھوڑا بہت رہا. انقلاب کے بعد فلسطینیوں کے اندر تھوڑی تحریک آئی
کہ بھئی ایک ملک بن گیا، وہ پورا نعرہ اس پہ لگا رہا ہے کہ ہم بیت المقدس آزاد کریں گے، ہماری مشکل کو وہ اپنی مشکل کہہ رہا ہے، تو ہم بھی کچھ کریں۔ بہت سارے حالات جمع ہوئے، ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کو کہتے ہیں انتفاضہ۔ انتفاضہ فوز یعنی جوش، جذبہ، مقابلہ، اور یہ تقریباً بات ہے 87 کی، جب پہلا انتفاضہ بننا شروع ہوا۔ 89 میں انتفاضہ گویا آ چکا تھا، 89 کے قریب۔ اس کے بعد انتفاضہ نے مختلف کلرز لیے، فلسطینیوں کے اندر تھوڑی سی موومنٹ آئی۔ جب یہ موومنٹ بڑھی تو اسرائیلی پریشان ہوئے اور انہوں نے کچھ کام انجام دیے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ تو پہلے سب ایک ہی ملک کے اندر مل کے رہ رہے تھے۔ اب مل کے کیسے رہتے؟ وہ قابض تھا، وہ ان کے ملک میں رہ رہا تھا، لیکن اب عرب کہاں جاتے؟ تو تھوڑا بہت ٹکر تھا۔ تو انہوں نے، اسرائیلیوں نے یہ احساس کیا کہ اگر ہم فلسطینیوں کو علیحدہ علاقے میں دھکیل دیں تو ہماری مشکل بہتر ہو جائے گی۔ اس بیس پر کہ ہم ان کو ایک علیحدہ علاقے میں دھکیل دیں گے، ان کو گھیر لیں گے تو ان کی حرکتیں کم ہو جائیں گی، انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کا نعرہ لگایا، 2 ریاستوں کا حل۔ یعنی ہم ایک اسرائیل، ایک ریاست، اور ایک چھوٹی سی نام نہاد ریاست فلسطین بنا کے معاملے کو ہم ختم کر دیں گے۔ فلسطینی بھی خوش ہوں گے کہ چلو ان کو ایک ملک مل گیا، ہماری بھی جان چھٹ جائے گی۔ انہوں نے یوں سوچا۔ اب اس چکر میں کہ ہم فلسطینیوں کو دو ملکوں کے اندر تقسیم کروا دیں، اب ان کو ایسا فلسطین دینا تھا جو ملک ہو ہی نہ کبھی، اتنا طاقتور بنے ہی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ 2 ٹکڑوں میں دو، اور دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کبھی مل کے کام کر ہی نہ سکے۔ تو ایک کو رکھا مشرق میں، دریائے اردن کا مغربی کنارہ، ایک کو رکھا مغرب میں یعنی غزہ کی پٹی، اور اس بیچ کے درمیان خود آ گئے اور کہا کہ آپ کا کام صرف میونسپلٹی کے حد میں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، فوج کا حق نہیں ہوگا، وزارت خارجہ کا حق نہیں ہوگا، پیسہ چھاپنا آپ کا حق نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کتنی دک بک بک جھک جھک۔ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ شروع ہوا تھا ایک معاہدے سے جس کو اوسلو پیس ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اوسلو پیس ایگریمنٹ، اگر میں اس کو دیکھ لوں کہ یہ سال کون سا تھا، تو اوسلو پیس ایگریمنٹ تھا 93 کا، اور 95 تک اس کے ڈسکشنز چلے تھے۔ 95 میں جا کر وہ سائن ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں فلسطینیوں کی جو نمائندہ تنظیم تھی وہ بدقسمتی سے یاسر عرفات کی تھی، فتح ایک ہی تنظیم تھی فلسطینیوں کے نام پر، حماس نہیں تھی اس وقت، اسلامک جہاد نہیں تھا بھی تو اتنا چھوٹا کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا اس زمانے کے حساب سے۔ سامنے جو تھا وہ یاسر عرفات تھا، تو انہوں نے اس کو پک کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ اتنے عرصے میں کہیں اسلامی جہاد بڑے نہ ہو جائے، حماس بڑا نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو پک کیا۔ میں بہت بڑا ایک حصہ ڈسکس کیے بغیر نکل گیا، وہ لبنان کے اندر کیا کچھ ہوا، لیکن ابھی وہ پھر پھیل جائے گی بات۔ تو انہوں نے یاسر عرفات کو پک کیا۔ یاسر عرفات کینسر کا مریض ہو چکا تھا۔ اچھا یہ بھی اب فرانس میں کنفرم ہوا ہے کہ اس کو پوائزن کیا تھا، زہر دیا تھا تاکہ یہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے وہ اس سے رزلٹ لینا چاہ رہے تھے، اور وہ رزلٹ کیا لیا؟ اوسلو پیس ایگریمنٹ۔ اس نے سائن کیا اسے، اور اس کے تحت فلسطینیوں نے یہ قبول کر لیا، فتح نے، کہ ہم 2 حصوں میں رہیں گے، دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی، باقی سب اسرائیل۔ باقی تنظیموں نے نہیں مانا۔ یاسر عرفات اسی کو لے کر آ گیا فلسطین واپس۔ وہ دن بھی بڑا اچھا دن تھا، بڑا عجیب دن تھا، اچھا نہیں تھا، عجیب دن تھا۔ ایک طرف سے دل کوڑ رہا تھا کہ یہ کیا کیا، فلسطین کا سارا حصہ اسرائیلیوں کو دے دیا اور مان کے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سے جب یہ دیکھ رہے تھے کہ اس یاسر عرفات کو اسرائیلیوں نے کتنی محنت سے فلسطین سے نکالا تھا اور یہ واپس آ گیا، تو یہ بڑا عجیب دن تھا۔ اس دن فلسطینیوں نے بہت جشن منایا تھا کہ ہمارا لیڈر واپس آ گیا، لیکن بہرحال اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں تھا، مر بھی گیا۔ فلسطینیوں کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ یہ کہ کوئی ایگریمنٹ ہمیں ہمارا حق نہیں دلا سکتا۔ یہ بہت اچھا ہوا، یعنی 90s تک آتے آتے فلسطینیوں کے لیے کنفرم ہو گیا تھا کہ سوائے اپ رائزنگ کے کوئی سولوشن نہیں ہے۔
پہلا انتفاضہ ہو چکا تھا، ان کو پتا تھا حل یہی ہے، اور سب سے بڑی ہمت ان کو کس سے مل رہی تھی؟ لبنان سے، جہاں پر 84 میں 400-500 جنگجوؤں نے، جو بعد میں حزب اللہ بنی، اسرائیل کو لبنان سے نکال دیا تھا۔ 400-500 نے، اس وقت 400-500 تھے صرف یہ لوگ، ان کے فائٹرز، ٹرینڈ فائٹرز۔ تو بہت بڑی ہمت بنی کہ بھائی یہ بھی عرب ہیں، ہم بھی عرب ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کے 300-400 بندے تھے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کو نکال دیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو باقاعدہ فلسطینیوں نے کانٹیکٹس بنائے، اور ان کانٹیکٹس کے نتیجے میں اسلامی جہاد اور حماس کی روٹس بننا شروع ہوئیں اسی فتح کے اندر، اسی فتح کے اندر۔ آہستہ آہستہ یہ انتفاضے بار بار آئے، اور بار بار آنے کے نتیجے میں اسرائیل نے یہ احساس کیا کہ ہمیں یہ دونوں علاقے ان کو دے دینا چاہیے، اور ان کو ایک دوسرے سے لڑانا بھی چاہیے۔ پھر ایک اور دور شروع ہو گیا، فلسطینیوں کی آپس کی جنگ، بہت خطرناک دور تھا۔ یہ تقریباً 2006 میں اپنی پیک پہ گیا تھا، جو مجھے یاد آتا ہے، جی 2006 میں۔ اچھا، وہ اپنی پیک پہ کیوں گیا تھا؟ 2005 میں حماس نے انتخابات جیت لیے تھے غزہ کی پٹی میں، سازمان فتح ہار گئی، پی ایل او ہار گئی تھی، فتح جیت گئی تھی، حماس جیت گئی تھی۔ کہاں پر؟ غزہ کی پٹی میں۔ یہاں سے اسرائیلیوں نے دیکھا کہ نہیں، حماس کو آگے نہیں آنا چاہیے، تو انہوں نے پی ایل او اور حماس کو لڑانا شروع کیا۔ دونوں علاقوں کے اندر جنگیں شروع ہو گئیں، مغربی کنارے کے اندر بھی اور یہاں بھی۔ اس کے بعد جو بہت بڑا ایک ایونٹ آیا، وہ اسی زمانے میں حزب اللہ کی اسرائیل سے جنگ تھی، تقریباً 2006 جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ کتنے دن چلی تھی؟ 33 دن۔ 33 دن نے میجر ایکویشن چینج کی، پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر۔ وہ جو 33 دن تھے نا، وہ سمجھ لو 313 ہی تھے۔ وہ جو ہم لوگ یہاں 313 کا مقدس عدد ہے نا، یہ 313 ہی تھا۔ اور اس نے ایسا کام کیا جیسے جنگ بدر نے کفار مکہ کو بتا دیا بھائی مسلمان ہیں یہاں پہ، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو اس 33 دن کی جنگ نے اچانک اسرائیلیوں کو بتایا کہ بھائی یہاں کچھ ہے، یہ ہارنے والے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں خود ایران بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، ایک معنی میں جتنی اب طاقت ہے اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن اس ایران کے سپورٹ ہوا ہوا چھوٹا سا گروہ وہ اسرائیلیوں کے مقابلے پہ اڑ گیا۔ بہت بڑی بات تھی کہ بھی اتنا چھوٹا سا گروہ۔ اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ فلسطینیوں کو کنفرم پتہ چل گیا کہ ایرانیوں اور حزب اللہیوں کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جیت سکتے ہیں، ہم نہیں جیت پا رہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا جو بہت بڑی ایک سپورٹ ملی تھی، وہ میں اگر حوادث کو، واقعات کو پیچھے سے اور لے کر آؤں ذرا سا، تو انقلاب کے بعد جو 8 سال ایران نے عراق کا مقابلہ کیا تھا، پھر 1990 میں جب امریکہ ڈیزرٹ اسٹارم کے نام پر گیا اور اس نے کویت کے دفاع کے نام پر حملہ کیا، پھر وہ ایران کو کچھ نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد جب 9/11 کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ڈرامہ کیا، صدام حسین کو تو ہٹا پائے لیکن ایران کو کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہاں سے بہت ساری اینٹیناز لوگوں کے کھل گئے تھے کہ اس کا مطلب ہے امریکہ ایران کو ہاتھ نہیں لگا سکے۔ اس کے بعد بات آئی حزب اللہ کی، تو 33 روزہ جنگ میں آبجیکٹو یہ تھا کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا جائے۔ چھوٹا سا ایک سینیریو ہے، وہ کیا ہے؟ 3 گروپ ہیں جو ایران اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک خود ایران ہے، ایک شام ہے، ایک حزب اللہ۔ اس وقت حماس اور حزب اللہ اسلامی جہاد اتنے طاقتور نہیں تھے، یمن کا تو خیر معاملہ تھا ہی نہیں کوئی۔ تو 3 طاقتیں تھیں، ایران، شام اور حزب اللہ۔ سب سے کمزور کون سا تھا اس زمانے میں؟ حزب اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک سیکوینس شروع کریں گے ایران کو ہرانے کے لیے۔ وہ کیا؟ ایران پہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو حزب اللہ اسرائیل پہ حملہ کرے گی۔ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ حزب اللہ کو گرائیں گے پہلے، پھر گرائیں گے شام کو، پھر گرائیں گے ایران کو۔ یہ سیکوینس تھی، کامن، بالکل لاجیکل سیکوینس۔ اس کے لیے انہوں نے ڈرامہ شروع کہاں سے کرنا تھا؟ ڈرامہ شروع یہاں سے ہونا تھا کہ انہوں نے
حزب اللہ کے خلاف ایک چھوٹی سی آرمی بنوائی تھی. اسرائیلیوں نے بڑے ڈرامے کیے ہیں اس علاقے کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے. بہت ساری آرمیز کرائے کی بناتے ہیں. یہ جو ابھی یمن کے اندر سعودیز آرمیز ادھر ادھر سے لے کر آئیں کرائے کی، یہ اصل میں کام اسرائیلیوں کا ہے، ان کا تجربہ ہے یہ. انہوں نے ایک زمانے میں لبنان اور اپنے درمیان ایک چھوٹی سی آرمی بٹھائی ہوئی تھی، انتمن الحد نام تھا اس کا، غائب ہو گیا پھر تو بدبخت. اسی طرح انہوں نے لبنان میں ایک چھوٹی سی آرمی بنائی تھی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ حزب اللہ سے لڑے گی. بیوقوف اتنے ہیں کہ حزب اللہ سے لڑنے کے لیے اپنی کرائے کی آرمی بنائی. 2 دن میں حزب اللہ نے اس کرائے کی آرمی کا صفایا کر دیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب وہ کیسے جیتتے؟ تو سارا پلان خراب ہو گیا. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیل نہیں ہارتا، اسرائیل کو کوئی نہیں ہرا سکتا، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اسرائیل ہارتا ہے، اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں. حزب اللہ نے یہ ہمت دی. اس کے بعد جو اور بڑی فیصلہ کن چیز آئی وہ 2014 کے اندر آئی، جب فلسطین میں حماس غزہ میں تھی اور اس نے اسرائیل کو چیلنج کیا. اسرائیل نے کہا کہ انہوں نے ہمارے فوجی اغوا کیے ہیں، وہ فوجی ہمیں واپس دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہو گئی اور اس زمانے میں وہ جنگ کافی لمبی چلی. یہ تو 11 دن تھی، وہ کئی مہینے چلی تھی. اس میں تقریباً 2500 اور کچھ فلسطینی شہید ہوئے تھے، 2500. حتیٰ اسرائیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 2200 لوگ مارے گئے تھے. حتیٰ اسرائیلی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. فلسطینی 2500 کہتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میرے خیال میں 2300 کچھ ایکسیپٹ کرتی تھی. لیکن انڈرسٹوڈ تھا کہ 2500 کے قریب لوگ مارے گئے تھے. کتنے زخمی ہوئے تھے؟ 10,000 سے زیادہ. بہت بڑا واقعہ تھا. غزہ فلیٹ ہو گیا تھا بالکل. ابھی آپ نے دیکھا 11 دن میں کیا ہوا ہے، جب کئی مہینے ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا. لیکن مقاومت دکھائی ان لوگوں نے، اور 2014 کی جنگ سے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسرائیل جیت نہیں سکتا، اب کوئی چانس نہیں. کیوں؟ یہ مقاومت کا سب سے کمزور پیس تھا. اس وقت پھر 4 ہو گئے تھے پیس مقاومت کے، ایک ایران، شام، حزب اللہ اور حماس. یہ چوتھا پیس تھا، یہ سب سے کمزور تھا. وہ 2006 میں حزب اللہ کو نہیں ہرا سکے تھے، 2014 میں حماس کو بھی نہیں ہرا سکے کئی مہینے کے بعد بھی. اب ان کے پاس کوئی چانس تھا کہ یہ ایران کو ہرا پائیں گے؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ ایکویشن یہاں تک آئی تھی کہ اسرائیل کے لیے کسی کو ہرانا ممکن نہیں ہے، نہیں ہرا سکتے. ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ ہماری مشکل آ گئی ہے. تو انہوں نے بدلہ کس سے نکالا؟ انہوں نے بدلہ نکالا شام سے. داعش لائے. داعش سیاسی سازشوں کے معاملے میں ٹاپ کلاس کا کام تھا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ فورن منسٹری کے ناطے کس ملک کی فورن منسٹری کو اپریشیٹ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ، اچھائی برائی کی بات نہیں ہو رہی کسی کی بھی، تو میں برائی میں برٹش فورن منسٹری کو اپریشیٹ کرتا ہوں 1860 کی. انتہائی بدبخت. جس طرح انہوں نے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا، جبکہ ان کے پاس لاجسٹکس آج کے نہیں تھے، پھر بھی کیا ہوا تھا. اگر انڈیا میں ان کے 25-30 ہزار گورے کسی مصیبت میں پھنستے تو انگلینڈ سے جو شپ چلتی اس کو 8 مہینے بعد انڈیا پہنچنا نصیب ہوتا. اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے بہت زبردست کام کیا اپنی دانش میں، قوم کو اسیر کیا. قرآن کریم نے ایک جگہ پر اس راز کو کھولا ہے اور فرمایا کہ فاستخف قومہ فاطاعوہ. فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل کیا، تب اس قوم نے اس کی پیروی کی. تو اگر کسی قوم کے اوپر آپ کو کم تعداد میں قبضہ کرنا ہو، جبکہ آپ کی تعداد کم ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے، تو اس قوم کے ارادے کو ختم کریں، ورنہ آپ ہار جائیں گے. اب اس کے مقابلے میں آ جائیں، اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ پھر بھی ہار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا ارادہ ہار گیا ہے، ورنہ آپ کو جیتنا چاہیے تھا. انڈیا میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. اسرائیلیوں نے بھی یہی کیا تھا.
انہوں نے فلسطینیوں کا ارادہ ختم کر دیا تھا. وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہیروز کو شکست دے کے، ہیروز کو ذلیل کر کے. انڈیا میں جتنے نواب، جاگیردار، مہاراجے، راجے تھے، ان سب کو 1860 کے بعد یا ہینگ کر دیا گیا تھا یا برطانیہ کا اسکالرشپ لینے والا بنا دیا گیا تھا، ذلیل کیا گیا تھا. اس سے قوم کا ارادہ ختم ہو گیا تھا. فلسطینیوں کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے. لیکن حزب اللہ نے، ایران نے اس ارادے کو زندہ کر دیا. پھر جب داعش بھی ہار گئے اور سیرین پروجیکٹ فیل ہو گیا، اب پوری دنیا کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی، اب ایران کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر پائے گا، اب نہیں کر سکتے. کنفرم ہو گیا تھا. جب داعش کا پروجیکٹ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اب ان کے وہ جو عمر و عیار کی زنبیل کہتے ہیں نا، اب اس زنبیل میں کچھ نہیں بچا ہے. جو تھا وہ نکل گیا. جتنے تیر تھے چلا دیے، نہیں جھرا سکے. اس کا مطلب ہے معاملہ ختم. اب معاملہ ختم. اب کیا چاہیے؟ اب اسرائیل کو ڈر تھا اب ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے. گیم چینج ہو گیا. جب داعش ختم ہو گئے نا تو اب کنفرم تھا اب ایران ختم نہیں ہونے والا. ایک بات طے شدہ ہے، اس زمین پہ یا ایران جیسی طاقت رہے گی یا اسرائیل رہے گا. دونوں نہیں رہیں گے. یہ انسٹیبل حکومت رہیں گی. یہ دنیا انسٹیبل ہوگی اگر یہ دونوں رہیں گے. پاسبل نہیں ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہے. اور داعش کو ہرانے کے بعد ایران نے بتا دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسرائیل نے جانا ہے. اسرائیل کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر انڈر پریشر ہیں. اچھا، جیسے ہی انہوں نے داعش کو ہرایا، انہوں نے ایک حربہ استعمال کرنا شروع کیا. کس نے؟ انقلاب اسلامی نے. وہ کیا؟ بار بار اسرائیلیوں کو ٹیز کرنا شروع کر دیا، تم لوگ جا رہے ہو، تم لوگ جا رہے ہو. تو رہبر وہ احمدی نژاد نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ہم نابود کر دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. رہبر نے کہہ دیا تم 25 سال سے زیادہ نہیں ہو تم لوگ یہاں پہ، تمہارا کام ختم ہو گیا. جب یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا سیریا کا تو پھر تو کھول کے بولنا شروع کر دیا، اب تمہارا دور ختم ہو گیا. اور اسی کا حصہ ہے کہ اب جنگ کے بعد اسماعیل ہانیہ میں کیا بیان دیا، وہ جو قدس کے لیڈر ہیں، انہوں نے پرسوں اسرائیلیوں سے کہا کہ تم لوگ امریکہ اور برطانیہ کہاں سے اٹھ کے آئے تھے، اپنے گھروں کو بیچ کے جلدی سے جا کے دوبارہ خرید لو، مہنگے ہو جائیں گے، پھر وہ تم لوگوں کو واپس جانا ہے. تیز کر رہے ہیں ان کے دماغوں کو. ان کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نہیں بچیں گے. تو اب یہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بچو گے، جاؤ تم جب یہاں سے. اب اس جنگ نے جو اور ایک بات ثابت کی وہ یہ کہ شاید ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی مارے، خود بھی جا سکتے ہیں. یہ پوائنٹ بڑا عجیب پوائنٹ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہا کہ ایک سینیریو ایسا ہے جس میں اسرائیل بغیر جنگ کے ختم ہوگا. وہ سینیریو کیا ہے؟ وہ سینیریو یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی اپنی سرحدوں کے اندر اب امن کبھی نہیں ہوگا، کبھی امن نہیں ہوگا. اپنی سرحدوں کے اندر، باہر کی بات نہیں ہو رہی، حزب اللہ کی بات نہیں ہو رہی، ایران کی بات نہیں ہو رہی، شام کی بات نہیں ہو رہی. اپنی سرحد میں امن نہیں ہوگا. اپنی سرحد میں امن نہیں ہوگا تو کیا مطلب؟ یہودی جان دے گا کیا؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتا. آپ سورہ جمعہ کے اندر بار بار اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اے اہل یہود اگر تم اپنی بات میں سچ ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. جو حرکتیں انہوں نے اوپر بھیجی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں موت چاہیے. یہ نہیں کر سکتے. اگر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اندر موت ہے، یہ رکیں گے یہاں پہ؟ نہیں. اب سینیریو یہ ہے. بس دیکھیے ہم کہاں سے شروع کیا تھا. 1978 وہ تھی جگہ جہاں پر ہم یہ کہہ رہے تھے اب ہم لوگوں کا قدس آزاد نہیں ہونے والا. ہمیں یوں لگا. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ایک طاقت ہے جو اسرائیل کو بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اسرائیل ہار بھی سکتا ہے.
اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل نہ صرف ہے کہ ہار سکتا ہے بلکہ قطعاً ہارے گا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹا جانے کی تیاری کرو چونکہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اس جنگ نے جو بہت بڑا کارنامہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اختتام کے لیے ڈیٹس فکس ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں اب آپ نے جانا ہی جانا ہے، کنفرم جانا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جب اتنا ہم نے تذکرہ کیا تو ہم مقاومت کا 5واں حصہ بھی ٹچ کرتے چلے جائیں، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یمن۔ یہ مقاومت کا بہت زبردست پیس ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا رک کر آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو ایران سپورٹ کرتا ہے ان پارٹیز کو، کون کون سے؟ شام، حزب اللہ، حماس، یمن، یہ کیا سپورٹ کرتا ہے؟ انہیں کیا دیتا ہے؟ پیسہ دیتا ہے، میزائلز دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے انہیں؟ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ مثلا شاید کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہو، احساس کیا ہو، مثلا ایک آدمی کو سوچیں جس کا بزنس کافی پھیلا ہوا ہے، شاید بے تکی مثال ہو لیکن سوچ لیں، مثلا آپ سوچیں ایک آدمی کو جس کا بزنس کافی پھیلا ہوا ہے، ایک دکان یہاں ہے، ایک کارخانہ وہاں پر ہے، ایک گھر یہاں پر ہے کرائے پہ گیا ہوا ہے، ایک وہاں پر ہے۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی نا کبھی کیش فلو میں پھنس جاتے ہیں، کیش فلو میں پھنس جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسٹس تو اس کے پاس اربوں روپے کے ہیں لیکن اس مہینے تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ ہوتا ہے، کیش فلو میں پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جب کوئی کیش فلو میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایسٹس بکتے بھی نہیں ہیں پھر، صحیح ہے؟ اب ایک آدمی آتا ہے وہ اس کو ذلیل کر کے جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو ذلیل کر کے جاتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں اس سے قرض لے کے جاتے تھے، اب اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کرش ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اچانک ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلانی کیا کر رہے ہو تم ذلیل ہو رہے ہو ان کے ہاتھوں، تمہارے پاس اتنا کچھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ختم ہو گیا، میں فلیٹ ہو گیا۔ تو کہتا ہے پرواہ نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اٹھو۔ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو، کیا کرو گے؟ مجھے پیسہ دو گے؟ کہتا ہے نہیں پیسہ نہیں دوں گا، ہمت دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کھڑے ہو اپنا کام کرو، مجھے پتہ ہے تم کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنے ایسٹس ہیں، تمہارے پاس اتنے کانٹیکٹس ہیں، کیوں ہار رہے ہو؟ کھڑے ہو، میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ صحیح ہے؟ بہت دفعہ یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس کو پیسے سے مدد ملی ہے؟ نہیں۔ اس گرتے ہوئے انسان کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا کام جو ایران کرتا ہے وہ گرتی ہوئی قوموں کو ہمت دیتا ہے، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ کیوبا ہو، چاہے وہ یمن ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی قوم کسی ظلم کے ہاتھوں پس رہی ہوتی ہے، ایران پہنچتا ہے، اس کو کہتا ہے تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھئی تم کیا کرو گے؟ تم کچھ ہمیں پیسہ دو گے؟ وہ کہتا ہے میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا، لیکن میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، بتاؤ کیا کر سکتے ہیں۔ تو وینزویلا نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم پیسے ایسے تو دے نہیں سکتے، الٹا ہم تمہیں پیسے دیں گے، تیل لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے یہ ہم کر لیں گے، اور تم وہاں سے نکلو گے یہاں تک آؤ گے، بیچ میں پتہ نہیں کتنے ایئر کرافٹ کیریئرز امریکہ کے گھوم رہے ہیں، کتنے جنگی جہاز بھیجو گے اپنے آئل ٹینکر کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، ہم کوئی آئل ٹینکر کے ساتھ جنگی جہاز نہیں بیچیں گے، لیکن امریکہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، امریکہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس۔ آپ کے پاس کوئی ایک ایسی طاقت ایسی ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے دشمن آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کس چیز پہ ڈیٹرنس دکھاتا تھا؟ ایٹامک انرجی، کہ اگر انہوں نے مارا تو ہم بھی ماریں گے، اگر انہوں نے کنونشنل جنگ بھی کی تب بھی ہم یہی ماریں گے چونکہ ہم کنونشنل میں ہار جائیں گے۔ اس کو ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے ڈیٹرنس ڈیولپ کی ہے، کس چیز کی بیس پہ؟ نیوکلیر انرجی پر نہیں، ان کے نزدیک نیوکلیر انرجی کا جنگ میں استعمال حرام ہے۔ ان کی ڈیٹرنس کی بیس ہے میزائل ٹیکنالوجی۔
اور میزائل ٹیکنالوجی بہت پریسائز میزائل ٹیکنالوجی، بہت پریسائز، بہت پاورفل. یہ ان کی ڈیٹیلنس ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے. ہسٹری سے مجھے یاد آتا ہے، اب وہ میرے لیے ہسٹری نہیں ہے چونکہ میری تو آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، لیکن یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے ہسٹری ہوگا. 1987 کی بات ہے، ایران عراق کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، خطرناک موڑ کے اوپر چلی گئی تھی. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز کو مار رہے تھے، اور سارے عرب ملک، کویت، سعودیہ، UAE، سب کے سب عراق کا ساتھ دے رہے تھے. ایرانی چڑے بیٹھے تھے کہ یہ سب منحوس اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ ہمیں تباہ کرنے کے در پہ ہیں. ایران کئی دفعہ وارن کر چکا تھا سارے عرب ممالک کو کہ اس کا ساتھ دینا بند کر دو ورنہ کسی ٹائم پہ ہم ماریں گے، لیکن ایران کے پاس بھی طاقت نہیں تھی اتنی. نئی نئی میزائل ٹیکنالوجی ان کے ہاں ڈیولپ ہو رہی تھی، کورین سے لے کر نارتھ کوریا سے انہوں نے کچھ چیزیں لی تھیں، کچھ چیزیں ان کو رشیا سے تھوڑی بہت ملی تھیں. تو نئی نئی ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کی تھی. موسٹ پروبیبلی جو انہوں نے میزائل اس دفعہ فائر کیا تھا وہ رشین تھا، شاید ان کا اپنا تھا بھی نہیں، لیکن بہرحال مار لیا. کہاں مارا تھا؟ کویت کے اوپر. کویت کی ایک پورٹ تھی الاحمدی نام کر کے، عربی میں اس کو کہتے تھے مینا الاحمدی. تو انہوں نے کویت کی پورٹ کے اوپر 87 تھا یا 88، اب میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں، انہوں نے مارا. تو وہ جو میزائل گیا، جس نے مارا اس نے انٹرویو دیا کہ میں نے کس طرح بی بی کا نام لیا، میں نے اہل بیت کا نام لے کے مارا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی، انہوں نے پورٹ پہ مارا تھا، پورٹ کی کسی فیسلٹی کے اوپر جو وہ عراق استعمال کر رہا تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقشے میں پینسل کی نوک سے نقطہ لگاتا کہ میزائل یہاں گرے تو میزائل وہیں گرا تھا، وہیں گرا تھا. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ خود ایرانیوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے میزائل میں اتنی پریسائسنس نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میزائل نے جب وہ فائر ہوا تھا تو ایک کرو بھی لیا تھا، کرو لیا تھا. اب ظاہر میزائل کرو لیتا ہے، جب میزائل اوپر جاتا ہے تو مختلف فورسز اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اپنے انجن، ایٹماسفیئر اور یہ اور وہ، تو وہ کرو لیتا ہے. لیکن اس کا کرو کو تھوڑا سا ایب نارمل کرو تھا. امریکہ پرشین گلف کے اندر کویت کے آئل ٹینکرز کو پروٹیکشن دینے کے لیے اپنے فوجی جہاز لایا ہوا تھا. ایران کی طرف سے کویت کے اوپر میزائل مارنے کا مطلب کیا تھا؟ اب اگلا میزائل امریکہ پہ آنا چاہیے، امریکن شپس کے اوپر. اتفاقاً ایک عجیب مکالمہ ہے 86 کا، جب پہلی دفعہ 86-87 جب پہلی دفعہ امریکن شپس کویت کے آئل ٹینکر کو اسکارٹ کرنے کے لیے پرشین گلف میں آئے تھے، پہلی دفعہ امریکن شپس آئے تھے. تو ایرانی گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، من جملہ رفسنجانی وغیرہ، یہ سب لوگ گئے امام خمینی کے پاس، وہ حیات تھے. ان سے کہا اب کیا کریں، امریکہ پرشین گلف میں آ گیا. امام خمینی نے کہا مار دو، امریکن شپس کو مار دو. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو پوچھا تھا رفسنجانی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ آغا کیا کریں؟ تو آغا نے کہا تھا اگر میں ہوتا تمہاری جگہ میں مار دیتا ہوں، مار دو. اب ان سب کی حالت خراب تھی چونکہ یہ پہلے ہی عراق سے لڑے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے امریکن شپ کو مار دیا تو پھر امریکہ سے بھی جنگ لڑنی پڑے گی. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آغا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مار دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ میری طرح نہیں ہو، مت مارو. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مار دیتا. اس کا نقصان بھگتنا پڑا بعد میں. آج تک امریکہ ہے، اگر وہاں مار لیتے نا یہاں تک کہانی نہیں آنی تھی. یہ سب مانتے ہیں اب. تو اس وقت احمدی کو مارا تھا، وہ مینا احمدی، بالکل صحیح لگ گیا تھا. وہ اس نے ایک کرو بھی لیا تھا. جب یہ کرو لیا تو پوری دنیا کے پاس ایک میسج گیا یہ کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت سپیریئر ہے، چونکہ اس نے مثلا دور سے کنٹرول کیا کہ یہ کرو آیا اس کے اندر، اور کرو بھی بالکل ڈاٹ پہ جا کے لگا. جیسے یہ خبریں دنیا میں پھیلی کہ ایرانیوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ جو سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، اگر امریکہ اس ایران سے ٹکرانے کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے، کسی بھی ٹائم پہ ایرانی حملہ کریں گے، امریکہ کو لمبی جنگ میں جانا پڑے گا، تیل کی قیمتیں یہاں پہنچ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
فوراً نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کولیپس کر گیا. امریکن ہسٹری میں اس کو کہتے ہیں، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری میں بلیک فرائیڈے. بلیک فرائیڈے کبھی سرچ کیجیے گا اس کو تو آپ کو مزیدار کہانی نظر آئے گی. یہ میزائل والی بات بالکل آخر میں کہیں لکھی بھی ہوگی، 10 ریزنز اور دیں گے، بالکل آخر میں جا کے دیں گے کہ یہ مسئلہ بھی شاید تھا. تو میزائل ٹیکنالوجی ان کی وہ ڈیٹیلنس تھی جو پہلے سے اپنا گیم کر رہی تھی، لیکن اس وقت تو شاید کوئی کہانی تھی، لیکن پھر بعد میں حقیقت بن گئی کہ نہیں یہ سپیریئر ہے. اللہ ان کا بڑا عجیب طریقے سے ساتھ دیتا رہا، ہمیشہ ہی دیا. مجھے یاد ہے ایک سین جنگ کے زمانے میں ہوا تھا. یہ امریکنز کو ڈراتے تھے کہ بھئی یہاں نزدیک نہیں آؤ ہمارے. اب تو الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکن شپ کے اوپر اتر کے امریکن فوجوں کو قیدی بنا کے لے آئے تھے. برٹش آئل ٹینکر کے اوپر اترے، پورے آئل ٹینکر کو گھسیٹ کے اپنے ایران لے آئے. کہا تم نے ہمارا روکا تھا، ہم نے تمہارا روک لیا. پہلے اتنی طاقت نہیں تھی. پہلے ان کو ڈرانے کے لیے انوالو کرتے تھے. تو انوالو کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ امریکن رات کے وقت فیل کرتے تھے کہ ان کی بڑی بڑے پانی کے جہاز ہیں، ان کے نزدیک کچھ کشتیاں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. ان کے ریڈارز پہ آتا تھا کہ کشتیاں نزدیک آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں. تو وہ الرٹ بھیجتے تھے، یہ بھیجا بہت بھیجتے رہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے اب اتنا نزدیک آ گیا کہ اب الرٹ کا ٹائم ہے، مارو. تو وہ دھواں دار فائرنگ کرتے تھے. امریکنز کا ایک روٹین ہے، عیاش قوم ہے، اس کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہوتی. یہ مارتے ہیں تو بے پناہ مارتے ہیں، یہ بہت مارتے ہیں. تو مثلا دنیا میں مشہور ہے کہ مثلا ایک چوٹی ہے، ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر جنگ ہے، ایک طرف ایک فوج ہے، دوسری طرف ایک فوج ہے. تو اگر مثال کے طور پہ دنیا میں اور فوجیں لڑتی ہیں تو وہ ایک فوج دوسرے کو دیکھتی ہے کہ یہ اس پہ نہ چڑھ جائے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہلے اس کے اوپر چڑھ جائیں. امریکن ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امریکن ہو تو کہتے ہیں میزائل مارو، پہاڑی گرا دو، کیونکہ اسلحہ بہت پڑا ہے، جتنا مارنا ہے مارو پہاڑی گرا دو. تو یہ مارتے ہیں تو بے پناہ مارتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ مارتے رہتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا بابا ٹریکٹر کے ٹائر بھیجے تھے انہوں نے. یہ ڈرامے انہوں نے بہت کیے ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اسپیڈ بوٹس کے اوپر کام کیا. ایرانیوں نے اسپیڈ بوٹ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پھر یہ جنگ میں پتہ چلا کہ نہیں یہ بہت کارآمد چیز ہے. اگر اس کے اوپر اچھے میزائل فائر کرنے کی اکوپمنٹ لگے ہوئے اور یہ اتنی تیزی سے چلتی ہے، اور پھر یہ ایک دو نہیں آتی، یہ آتی ہیں 150 200. تو ایک ایونٹ کے اندر ایک امریکن ایئر کرافٹ کیریئر چل رہا تھا، اس کے آگے پیچھے 25 شپس چل رہی ہوتی ہیں. 3 ایرانی شپس چھوٹی والی اسپیڈ بوٹس گئی تھیں، انہوں نے پورا جنگی جہاز ان کا غرق کر دیا تھا. 3 کشتیاں جا کے. اور وہ کیوں؟ ان کے پاس یہ ہمت تھی کہ مار سکیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چینج ہوتے دیکھا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے. آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلاؤں جہاں پہ ایرانیوں نے مارا ہے، سب کو پتہ ہے، جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پہ. جتنے بھی ایرانیوں نے میزائل رکھے ہوئے تھے، سب عربوں کو پتا تھا کہ ہماری چپے کے اوپر ان کا میزائل سالوں پہلے سے پہنچ سکتا تھا. آج تک کیوں نہیں مارا تھا؟ آج تک نہیں مارا تھا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کنفرم ہے کہ امریکہ پہلے بھی شہید قاسم سلیمانی کو شہید کر سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کریں گے تو بہت معاملہ خراب ہوگا. اللہ نے یہ احمق بھیجا ٹرمپ، جس نے یہ کام کیا. اور اس بدبخت نے کام تو بہت برا کیا، لیکن اچھا یہ ہوا کہ ان کی قبر خود اس نے اپنے ہاتھوں کھود دی. ایرانی کبھی بھی میزائل نہیں مار پاتے اگر یہ شہادت کا پوائنٹ نہ ہوتا. نہیں مار سکتے تھے، کوئی لاجک نہیں تھی مارنے کی. اس بدبخت نے شہید کو شہید کیا. اس کے بعد ایرانیوں کے پاس آرگومنٹ آ گیا، تم نے ہمارا آن ڈیوٹی جنرل مارا ہے، اب ہم ماریں گے. تو انہوں نے عین الاسد کے اوپر مارا، امریکنز کچھ نہیں کر سکے. صحیح. دنیا اس طرح چینج ہوئی ہے. یہ جو ہم نے جنگ دیکھی، اس نے بھی یہی کام کیا ہے، ایکویشنز چینج کر دی. تو اب 78 کو سوچو اور اس وقت کا اقتدار سوچو، یہ ناقابل تصور اقتدار ہے. اچھا اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ خطرناک جگہ ہوتی ہے.
کہ انسان یہ کہے کیا ہونے والا ہے. یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ قسم کھاتے کھاتے رک گیا ہوں، کنفرم ایک جنگ ہونی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں. ایک جنگ میں نقشہ بدلنا ہے. ایک جنگ میں سعودی عرب جانا ہے، ایک جنگ میں اسرائیل جانا ہے. ایک جنگ کے اندر یہ سارے بدبخت عرب حکمران جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں اپنی عواموں کے اوپر، یہ سب جائیں گے ایک جنگ میں. یہ باری باری نہیں جائیں گے. اب ان سب کو ایک ساتھ جانا ہے. کیوں؟ ان سب کے پزل ایک دوسرے سے جڑ گئے. مثلا ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یو اے ای نے کس کے ساتھ تعلقات بنائے؟ اسرائیل کے ساتھ. جس دن اسرائیل جائے گا یو اے ای بچے گا پھر؟ اچھا امریکنز جناب علی وہ سپورٹ کیے میں سعودیز کو، جس دن یمنی جیتے اس دن یو اے ای بچے گا پھر کیا؟ یہ سب پزل جڑ گئے، سب کے سب جڑ گئے، اور ان سب نے اپنی گوٹیاں پیک کر دی ہیں، اپنی گاڑیاں پارک کر دی ہیں اسرائیل کے اوپر. اس جنگ نے بڑے کارنامے کیے ہیں. اس جنگ نے جو بہت بڑا ایک کارنامہ کیا ہے وہ بقول کسی نے لطیفہ بنا کے کہا تھا کہ یہ جو فلسطینیوں نے جنگ کی نا اس نے اربوں کا پیسہ بچا لیا. تو وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اسرائیلیوں نے میزائل ٹیکنالوجی کے سامنے کئی ٹیکنالوجیز بنائیں، کئی لیولز کی. تو مثال کے طور پر انہوں نے ایک ٹیکنالوجی بنائی بڑے میزائلز کو روکنے کے لیے، جیسے ایران سے اگر کوئی میزائل آ رہا ہے تو انہوں نے ایک ٹیکنالوجی بنائی جو حزب اللہ کے میزائل کو روکنے کی ہو، شارٹ لیول کے، شارٹ رینج میزائل. ایک ٹیکنالوجی بنائی جو پروجیکٹائل ٹائپ کے جو فلسطینی مارتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بالکل. یہ بہت سستے ہیں، یعنی جو فلسطینی میزائل مار رہے ہیں، اچھا یہ طے شدہ ہے یہ ان کو ایرانیوں نے بنا کے دیے ہیں؟ نہیں، بنا کے نہیں، بنانا سکھایا ہے. بنائے انہوں نے خود ہیں، اکثر انہوں نے خود بنائے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایرانیوں نے بنی بنائی پہنچائی ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے خود بنائے. اور یہ بھی رہبر معظم نے قاسم سلیمانی کو کہا تھا کہ تم یہ پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا اگر نہیں پہنچا سکتے تو وہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو یہ طاقت دو کہ وہ بنائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہوگا. تو ان کو کیپیبل کیا. اسی طرح یمنیوں کو کیپیبل کیا اور یمنیوں کو کچھ دیا بھی ہے. دونوں کام کیے، اور اب وہ دونوں اپنے اپنے کام کے اندر خود بخود آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ جو پروجیکٹائلز تھے ان کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم تھا اسرائیلیوں کے پاس، ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ جس کے اندر امریکنز نے اسرائیلیوں نے انویسٹ کیا تھا. آئرن ڈوم تقریباً 50% کیپیبل ثابت ہوا ہے. اگر ایک ساتھ 150 راکٹ آئے تو تقریباً 50% یہ کیپیبل تھا راکٹس کو روکنے میں. لیکن اگر ایک ساتھ 500 آ گئے نہیں، پھر نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے. اب عربوں کو اس سسٹم کو خریدنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جس دن ایران نے ان کو مارنا ہوا وہ 100 نہیں مارے گا، پھر ہزاروں مارے گا پھر. اچھا اب فائنل کی طرف بالکل جاتے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ آگے سب کو پتہ ہے کہ فلسطینیوں کی میزائل ٹیکنالوجی، ایک تو ٹیکنالوجی ہے، میزائل ڈپو نہیں ہے ان کے پاس کہ مثلا ایرانیوں نے ڈپو بنا دیا ہے، 500 رکھ دیے ابھی 400 رہ گئے. نہیں، ایسا نہیں. ان کے پاس ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں اپنے. یہ سب کو پتہ ہے ان کو. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، آئرن ڈوم کا ایک میزائل اگر فائر ہوتا ہے، مثلا یہاں سے فلسطینیوں نے ایک فائر کیا، آئرن ڈوم ایک میزائل فائر کرتا ہے تاکہ اس میزائل کو ہوائی میں ٹکرا دے. ان کا جو ایک میزائل فائر ہوتا ہے وہ $80,000 کا ہے آن ایوریج، 65 سے $80,000 کا ہے. صحیح ہے. فلسطینیوں کا ایک پروجیکٹائل آن ایوریج $5,000 سے کم کا ہے. اگر میں آپ کو $5,000 کہہ رہا ہوں نا، میں بہت احتیاط کر کے کہہ رہا ہوں. بعض فیگرز یہ کہہ رہی ہیں کہ ایون $1,000 کا بھی نہیں ہے ایک پروجیکٹائل. ایکویشن کیا ہے؟ 1:80. یعنی یہاں سے اگر $1,000 کی کوئی چیز گئی تو اس کو $80,000 کا میزائل مارنا ہے تاکہ وہ اس کو روکے. تو یہ بھر کے مار سکتا ہے اور یہ بھر کے نہیں مار سکتا چونکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور ابھی یہی ہوا ہے، اکانومی میں ان کی کمر ٹوٹی ہے. تو بہرحال آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے یہ ہونے والا ہے، ایک ٹائم آئے گا، ایک دن آئے گا جس میں حزب اللہ نے بہت پہلے سے کہا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا
سید حسن نصر اللہ نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ اگلی جنگ میں اسرائیل نہیں بچے گا. انہوں نے اسرائیل سے کہا ہوا ہے کہ آپ جنگ نہیں کرنا، چونکہ ہم تم کو بتا رہے ہیں تم اگلی جنگ میں نہیں بچو گے، رسک لینا ہے لے لو. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ اب اگر کوئی بڑی جنگ ہوئی تو وہ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یعنی اب اگر کوئی جنگ شروع ہوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، وہ کم سے کم علاقائی جنگ ہوگی. اس علاقائی جنگ میں اسرائیل کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. کیوں؟ ایران کی ڈیٹرنس ہے میزائل. یہ میزائل انہوں نے کتنی پارٹیز کو دے دیے ہیں ابھی تک؟ 4 پارٹیز کو. اور خود ان کے پاس کتنے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. فلسطینیوں کے پاس کتنے ہوں گے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک اسرائیلی جنرل نے آج سے کئی مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کے پاس 6000 سے زیادہ راکٹس ہیں. انہوں نے 4000 سے زیادہ فائر نہیں کیے ہیں، اور خود فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے تک چلا سکتے تھے، صرف 11 دن چلائیے ابھی. اس کا مطلب ہے ان کے اسٹاک پائل کے اندر کم سے کم بھی 10,000 راکٹ ہونے چاہیے. عرب کیا کریں گے؟ اب مزید بنائیں گے یا خاموش ہو کے بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے کہ اور بنائیں گے. صرف ایک سینیریو سوچنا، ایران کو ابھی باہر نکال دیتے ہیں. 4 پارٹیز ایسی ہیں جو دنیا سے جنگ میں کود سکتی ہیں کسی بھی ٹائم پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹس نہیں ہیں، وہ اپنی آزادی سے کام کر رہی ہیں. یمنی ہے، فلسطینی ہے، اسلامی جہاد بھی ہے، حماس ہے، اور لبنان میں حزب اللہ ہے، اور سیریا کے اندر پارٹی ہے. اچھا، اگر یہ چاروں اپنے راکٹس میزائل اسرائیل پہ مارنا شروع کر دیں، 4 سائڈ بنتی ہیں. یہ مغرب میں غزہ کی پٹی، مشرق میں مغربی کنارہ، شمال میں حزب اللہ ہیں، اور بعد میں شام. اور اگر اور مشرق کی طرف جائیں تو پھر یمن آتا ہے. کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا، سب کو معلوم ہے کوئی چانس نہیں. تو ابھی آخر میں اس پہ اوپر لے کر آتے ہیں کہ ایک جنگ ہونی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہونی ہے. اس جنگ کے اندر اس پورے مشرقی وسطیٰ، بیت المقدس نہیں، پورا مشرقی وسطیٰ کا نقشہ چینج ہونا ہے. شاید چند راتوں میں، میرا خیال ہے چند راتوں سے زیادہ کسی میں دم نہیں ہوگا اس جنگ کو کھیلنے کا، چونکہ اس جنگ میں بہت کچھ ہوگا. وہ چند راتیں ہوں گی جس کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک نیا مڈل ایسٹ نکلے گا. صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جیسا زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ ہونا ہے. کب ہونا ہے؟ تو میں آپ سے 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، ختم کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، جب ہم قم میں تھے، 91 کی بات ہے، 91 کی، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، جہاں ہمارے بچے کبھی مریض ہو جاتے تھے، ہم لوگ کبھی مریض ہوتے تھے، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے. اچھے آدمی تھے، ڈاکٹر مشتاق نام کر کے، فوت ہو گئے. تو ایک دفعہ میں ڈاکٹر مشتاق کے پاس اپنے بچے کو لے کر گیا. میں اس زمانے میں پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کر رہا تھا، تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنسز میں ہے. تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ مولانا، پتہ نہیں کہ انہوں نے مولانا مجھے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے دل میں ایک حسرت ہے. میں نے کہا آپ کی کیا حسرت ہے؟ کہنے لگے میری حسرت ہے کہ میں امریکہ کو ذلیل ہوتا دیکھوں. اس نے بہت بدماشی کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، یہ اتنا نہیں چلے گا. صحیح؟ یہ جو میں نے آپ سے بات کہی، اگر ہم جیسے لوگ طبیعی زندگی گزارے، نیچرل لائف، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ آ جاتی ہے، بیماری میں انسان مر جاتا ہے، ایک علیحدہ معاملات ہیں، اللہ کرے کہ شہادت ہو، ان چیزوں میں نہ جائیں. تو اگر نیچرل لائف گزارے تو مشرقی وسطیٰ کا یہ نقشہ اتنی جان نہیں رکھتا کہ آخر تک چلے. اتنا نہیں چلنا ہے اس کا. مشرقی وسطیٰ میں اس وقت اس نقشے میں دم نہیں ہے. اس کی کسی حکومت میں، عرب نام نہاد حکومتوں کے اندر کسی میں دم نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر لے کر اس میں لے جاؤ، بحرین کے اندر لے جاؤ، یو اے ای کے اندر لے لو، اسرائیل کے اندر لے لو، ان میں سے کسی میں دم نہیں.
ان میں کسی میں بقا نہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بہت جلدی وائنڈ اپ ہونا ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگا، یہ جنگوں کے ساتھ ہوگا. اسرائیل شاید بغیر جنگ کے چلا جائے، یہ سعودیز کو جانے میں بہرحال گڑبڑ ہوگی، یہاں خون بہے گا، یہ بات کنفرم ہے. جیسے عراق میں ہوا تھا، ایک آخری کہہ رہا ہوں، آیت اللہ بہجت سے کسی نے، جب صدام زندہ تھا تو کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت سے، کہ آغا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس سے دشمن مر جائے؟ تو انہوں نے کہا ہے، ایسی دعا ہے کہ دشمن پانی نہیں مانگ پائے گا، مر جائے گا. تو انہوں نے کہا آغا صدام کے لیے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس بدبخت نے کیا کیا مصیبتیں کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا، تمہیں یہ نہیں پتا. وہ ہم نے پھر دیکھ لیا کہ جب یہ بدبخت گیا تو ڈیلی مرنے والوں کا اسکور 200 سے اوپر تھا. پھر داعش آئی تھی. صحیح. تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسرائیل جائے گا، مشرق وسطیٰ چینج ہوگا، مفت میں نہیں ہوگا، اس کی قیمت ہوگی، وہ قیمت چکانی پڑے گی سب کو. اور یہ قیمتیں چکانی پڑتی ہیں ایک پوائنٹ پر. جب بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی تو خدا نے متعال نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو قتل کرو، اس طرح تم خدا کے سامنے توبہ کر پاؤ گے. تو ایک موقع آتا ہے انحراف میں، جس کے بعد توبہ صرف ایک راستے سے ہوتی ہے کہ لوگ مریں گے. مجھے لگتا ہے جیسے مشرق وسطیٰ بہت پہلے سے اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب اس کی کریکشن جہاں بھی ہوگی وہ خون بہا دے کر ہوگی، بدقسمتی سے. اللہ انشاءاللہ محفوظ فرمائے. لیکن میں اس خون بہانے کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ جو یہاں پہ شہادتیں ہوئیں، بیوائیں دیکھنا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، یتیم دیکھنا، جنازے اٹھانا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ان شہادتوں میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کامیابی آتی ہے. 200 اور کچھ جو فلسطینی شہید ہوئے، یہ بڑی قیمت ہے اس جنگ کے لیے؟ نہیں، چھوٹی قیمت. یہ ہوتا ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو خون دینا پڑتا ہے. نہیں، مصیبت یہ ہے کہ خون دے اور کامیابی نہ آئے. یہ اب نہیں ہوتا. اب ہم اس زمانے میں داخل ہوئے جہاں ہر خون کے پیچھے کامیابی آتی ہے، پاکیزہ خون کے پیچھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، فلسطین، کشمیر، یمن، جہاں کہیں بھی مسلمان برسر پیکار ہیں، ان مسلمانوں کو، لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان تمام قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدا ان تمام شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے میں مسلمانوں کو بیداری، ترقی، طاقت، توانائی، شعور، شہادت کی طلب نصیب فرما. اے پاک پروردگار، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت حاصل کرنے کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما. جو ان کے اعوان و انصار دنیا میں، ان کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما. ان سے متصل ہونے کی طاقت نصیب فرما. ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.